ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ، جو شخص دن و رات میں 12 رکعت کی پابندی کرے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. یہاں اس حدیث میں سنن رواتب، سنت مؤکدہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہاں جو حدیث میں بات کہی جا رہی ہے کہ 12 رکعت کی پابندی کرے، 12 رکعت پڑھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض روایات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت فجر سے پہلے. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہوئی. اور بعض روایتوں میں 10 رکعت پر بھی اسی فضیلت کا ذکر موجود ہے کہ جو 10 رکعت کی حفاظت کرے، پابندی کرے. تو اس حدیث کی روشنی میں ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. بہرحال 10 رکعت پڑھے یا 12 رکعت پڑھے، سنت مؤکدہ، سنن رواتب کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. یعنی ان نمازوں کی پابندی کرنا جو سنت مؤکدہ ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. ہمارے اسلاف، صحابہ اکرام، تابعین اور اسلاف سنت مؤکدہ کی بڑی پابندی کرتے تھے. اس حدیث کی جو روایت کرنے والی صحابیہ ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دیکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں قالت ام حبیبہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعت کی پابندی کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، جب سے میں نے یہ حدیث سنی کبھی بھی میں نے اس سنت کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں. جب سے سنا کبھی نہیں چھوڑا. ہماری مائیں اور بہنیں غور سے سن رہی ہیں، سنیں اس بات کو. عام طور پر خواتین میں صرف فرائض پڑھنے کا اہتمام ہے. اگر وہ نماز کی پابندی کرتی بھی ہیں تو صرف ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 1 رکعت یا 3 رکعت وتر. عام طور پر یہی محسوس کیا گیا، یہی دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں نمازوں کی پابندی خواتین کرتی ہیں وہ صرف فرض نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہیں. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب سے میں نے اس حدیث کو سنا میں نے اس پر عمل کرنا کبھی چھوڑا ہی نہیں، مسلسل اس پر عمل کرتی رہی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو فضیلت یہاں مردوں کو
بتلائی جا رہی کہ جو 12 رکعت پڑھے فرض نماز کے علاوہ یعنی سنت مؤکدہ، جیسے مردوں کو پڑھنا ہے، خواتین بھی ان نمازوں کی پابندی کریں، خواتین بھی پڑھیں تو ان کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یہی فضیلت ہے. جیسا کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نماز کی بڑی پابندی کرتی تھی اور کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں نے اس پر عمل کرنا چھوڑا نہیں، یعنی مکمل پابندی کی. اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال عنبسۃ فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. عنبسہ ایک راوی ہے جو حضرت ام حبیبہ سے سننے والے ہیں، یعنی اس حدیث کو سننے والے کون ہیں؟ عنبسہ ہے. عنبسہ نے سنا کن سے؟ ام حبیبہ سے رضی اللہ عنہا. عنبسہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی میں نے کبھی نہیں چھوڑا، یعنی اس نماز کی سنت مؤکدہ 12 رکعت کی پابندی کی. وقال عمرو بن اوس رحمہ اللہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ. ایک راوی ہے عمرو بن اوس رحمہ اللہ، وہ کہتے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کن سے؟ عنبسہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو 12 رکعت کی پابندی کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے کبھی نہیں چھوڑا ہے عمل کرنا، یعنی نماز کی پابندی کی ہے. وقال النعمان بن سالم، ایک راوی ہے نعمان بن سالم جو ایک ہی سند کے سارے راوی، جن روات کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، جن اسلاف کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، مسلم شریف کے راویوں میں سے ایک ہی حدیث کی سند میں سب راوی ہیں جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد استاد شاگرد بن رہے ہیں. راوی نعمان بن سالم ہے، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس. نعمان بن سالم کہتے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کن کے حوالے سے، کن کی سند سے؟ عمرو بن اوس سے. جب سے میں نے حدیث سن لی ہے میں نے بھی عمل کرنا چھوڑا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے اسلاف صرف حدیث نہیں پڑھتے تھے، صرف حدیث سنتے نہیں تھے. یہاں ہمارے یہاں سننے کا بڑا رواج ہے، حدیث سننے کا بڑا رواج ہے، درس حدیث درس قرآن سننے کا بڑا رواج ہے. ہمارے اسلاف صرف حدیث سنتے اور لکھتے ہی نہیں تھے، حدیث پر بڑی سختی سے بڑی مضبوطی سے عمل کرتے تھے. یہ ہے اصل کامیابی. حدیث سن لینا، حدیث جان لینا یہ کافی نہیں. ہمارے اسلاف کی حدیث سے محبت دیکھیے، ہمارے اسلاف کا حدیث سے لگاؤ دیکھیے کہ اس ایک حدیث کو جب سے سن لیا کہا میں نے اس کو چھوڑا نہیں. جتنے بھی راوی اس حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں صحیح مسلم کے اندر، چاہے عمرو بن عنبسہ ہو یا ام حبیبہ ہو یا عمرو بن اوس ہو یا نعمان بن سالم ہو، چاروں راوی یہی کہہ رہے ہیں، چاروں اسلاف یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے میں نے عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی عمل کیا ہے، یعنی اس سنت مؤکدہ کی پابندی کی ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. فجر میں پڑھ لیے، ظہر میں غائب. ظہر میں اگر سنت مؤکدہ پڑھ لیے تو مغرب کی جماعت چلی گئی، یا عشاء میں پڑھ لیے، مغرب میں پڑھ لیے، ظہر میں پڑھ لیے تو کبھی فجر میں سنت رہ گئی. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ہماری نگاہوں سے روزمرہ کی زندگی سے یہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، یہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ہم اس کی پابندی نہیں کر پاتے. یہ بنیاد ہے، یہ قلعہ ہے، یہ سنت مؤکدہ، سنن رواتب، یہ کیا ہے؟ فرائض کے لیے قلعہ ہے. جو ان کی پابندی کرے گا تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ وہ جماعت کی پابندی کرے گا. ایک فائدہ یہ ہم نے اس سنت کو معمولی سمجھا، گھروں بیٹھے رہے، ابھی تو جماعت کھڑی ہوگی ہم آئیں گے پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن آتے آتے پتہ چلا ایک رکعت چلی گئی. اگر ہمارے دلوں میں سنت کی محبت ہوتی، سنت کا اہتمام ہوتا، تو پھر یہ قلعہ ہے، یہ بنیاد ہے
کہ آدمی ان کے ذریعے سے فرائض کی مکمل پابندی کرتا ہے، اور جو ان سنتوں کی مکمل پابندی نہ کر پائے وہ فرائض میں ضرور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا۔ جن کے یہاں ان سنتوں پر عمل نہ ہو یا عمل میں کوتاہی ہو، وہ لازمی طور پر، یقینی طور پر فرض نمازوں میں کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو ان 12 رکعات کی یا 10 رکعات کی بعض روایتوں میں اس کی صراحت موجود ہے، جو 10 رکعات یا 12 رکعات کی پابندی کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ہم دنیا میں گھر بنائیں، سب لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں مختلف قسم کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں گھر بناتا ہے۔ جنت کا پانا اور جنت میں محل کا حاصل کرنا، گھر کا حاصل کرنا بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ یہ فری میں مل رہی ہے، یہ فری میں حاصل ہو رہی ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سنت مؤکدہ کی مکمل پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسلیما كثيرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔